اب تو لوگ نیند میں بھی پریشان ہیں، ہر دوسرے آدمی کا فون آ رہا ہے، سانپ آ رہا ہے خواب میں، بچھو نظر آ رہے ہیں، لوگ آتے ہیں میرے پاس، سو تو تسلی کے ساتھ جائے کرو، سوتے ہوئے بھی کوئی گیدڑ آ رہا ہے، کوئی شیر آ رہا ہے، پھر مجھ سے تعبیر پوچھتے ہیں، بچھو آ رہا ہے، میں نے کہا آنے دو، خواب میں آ رہا ہے نا، آنکھ کھول کے دیکھا کرو، حقیقت میں تو نہیں ہے، اگر نہیں ہے سو جاؤ دوبارہ۔ خواب میں بچھو آنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، خواتین کو زیادہ آتے ہیں یہ خواب، خواتین کو بچھو، سانپ، بندر، الو بہت آ رہے ہیں آج کل لوگوں کو، حالانکہ کسی کراچی کے آدمی نے چڑیا گھر میں بھی کبھی الو نہیں دیکھا ہوگا، یا الو ہے ہی نہیں، مگر ان کو خواب میں کیا آ رہے ہیں؟ الو آ رہے ہیں، تو پھر پریشان ہیں الو کیوں آ رہے ہیں خواب میں؟ حضرت اس کی تعبیر بتا دیں، میں ان کو ایک جواب دیتا ہوں، سن لیں، سب ہول سیل کے حساب سے ایک تعبیر ہے، سب خوابوں پہ فٹ آ رہی ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں یہ جو اس قسم کے آپ کو خواب آ رہے ہیں ان کی کوئی تعبیر نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور چیز کی تعبیر ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ان کی تعبیر تلاش نہ کریں، یہ خود تعبیر ہے کسی اور چیز۔ آپ کی جو جاگتی حالت ہے نا، یہ جاگتی حالت خواب میں اس شکل میں آ رہی ہے، کیونکہ جاگتی حالت میں آپ رہتے ہیں پریشان، جیسے انسان پریشان رہتا ہے نا، کبھی کسی کے سانپ ہو کچھ شیر ہو تو ہر وقت پریشان رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ سفید پوش فرشتے گھوم رہے ہوں کتنا خوش رہے گا۔ تو یہ جو مختلف پریشانیاں ہیں جو آپ نے اپنے اوپر خود سے مسلط کی ہوئی ہیں، ایک پریشانی قدرت کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں جو پیغمبروں پر آتی تھیں، صحابہ کرام پر آتی ہیں، بزرگان دین پر آتی ہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، پھر اس میں صبر کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ ایک پریشانیاں وہ ہوتی ہیں جو انسان کی اپنی مسلط کردہ ہوتی ہیں، خود کی پیداوار ہے۔ تو اس قسم کی جو پریشانیاں ہیں وہ پھر خواب جب آئے گا تو کس طرح سے آئے گا؟ وہ پھر ظاہر ہے وہ یہی چیز بچھو آئے گا۔ جب کسی خاتون کو خواب آتا ہے نا، شادی شدہ خاتون کو، سانپ، میں کہتا ہوں یہ آپ کی سانس ہیں جن کو آپ جاگتی حالت میں بچھو سمجھتی ہیں، وہ حقیقت میں اگر سانس ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن چونکہ وہ سمجھ رہی ہے اس کو سانپ، تو سارا دن سانس کے ساتھ رہتی ہے، تو وہی خواب میں سانس کیا بن کے آ جائے گی؟ سانپ بن گیا۔ میں نے کہا کبھی دیکھیں خواب میں اس کو پکڑ لیں، بولے سی اپنا نام بتا، تو وہی نکلے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی سانس واقعتاً سانپنی بنی ہوئی ہے، یہ سمجھ کیوں کہ رہی ہے نا اپنی سانس کو ایسا، تو آئے گی بن کے۔ نندیں جو آئیں گی وہ چھپکلیوں کی شکل میں، جٹھانیاں تھوڑی بڑی ہوتی ہیں نا، نند اور جٹھانی میں فرق کیا مجھے ذہن میں نہیں رہتا۔ یہ نند کسے کہتے ہیں؟ شوہر کی بہن کو، اور جٹھانی بڑے بھائی کی بیوی، جٹھانی۔ تو جٹھانیاں آئیں گی کیونکہ بڑے بھائی کی بیوی ہے، وہ آئے گی گریڈی کی شکل میں، اور نندیں چھپکلی کی شکل میں، یہ شادی شدہ خواتین۔ تو جو بغیر شادی شدہ خواتین ہیں ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ شادی کیوں نہیں ہو رہی، تو ان کو بھی بچھو بندر آ رہے ہیں، وہ فلاں نے کچھ کرا دیا، فلاں نے کچھ کرا دیا، بندش کرا دی، شادی نہیں ہو رہی۔ شادی بندے ہی نہیں ہے تو شادی کہاں سے ہوگی بھائی؟ بندے پیدا ہی نہیں ہو رہے۔ ایک تو لڑکوں کی شرح پیدائش کم ہے، آدمی پیدا کم ہو رہے ہیں، لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں، پھر حادثات میں بندے زیادہ۔ عباسی شہید اسپتال کے باہر کھڑے ہو جاؤ، جو ایکسیڈنٹل اموات ہیں، موٹر سائیکل سے، گاڑی سے، اور جناب ٹارگٹ کلنگ سے، آپ کو اگر اس میں 9 مرد نظر آئیں گے تو 1 عورت ہے، یعنی روزانہ حادثاتی اموات میں 9 آدمی مر رہے ہیں اور 1 عورت۔ تو اتنا ریشو کم ہو رہا ہے مردوں کا، اور جو اتنے تھوڑے سے رہ گئے عورتوں کے مقابلے میں، وہ سارے نیک شریف شرفا بھی نہیں ہیں، چرسی، ہیروئن، زانی، شرابی، تو 2-4 یہ جو جمعہ پڑھنے آئے ہیں یہ رہ گئے ہیں۔ تو کہاں سے شادیاں ہوں گی لڑکیوں کی؟ وظیفے الٹے لٹک کے پڑھ لو، سیدھے لٹک کے پڑھ لو، تعویذ کر لو، جو مرضی کر لو، جب اللہ نے بندہ ہی پیدا نہیں کیا تو شادی کہاں سے ہوگی بھائی؟ تو خیر، اب جو غیر شادی شدہ خواتین ہیں ان کو یہ ٹینشن کہ شادی نہیں ہو رہی، فلاں نے کروا دیا، تو وہ فلاں نے ان کو سانپ بچھو کی شکل میں، ان کو یہ ہوتا ہے نند نے کروا، وہ سوری جو ہے نا وہ میرے بڑے بھائی کی میری بھابھی نے کروایا، یہ میری بھی نہیں ہونے دے رہی، یہ چکر بازیاں شروع۔ تو خواب جو ہے نا، خواب
آج کل جو لوگوں کو خواب آ رہے ہیں ان کی تعبیر نہیں ہوتی بلکہ یہ خود تعبیر ہوتے ہیں. تو ہر شخص پریشان ہے, ہر شخص پریشان. یہ خواب آنا اس کی علامت ہے. جب انسان خوش ہوتا ہے تو اچھے اچھے خواب آتے ہیں. خواب کے بارے میں بات کمپلیٹ ہو جائے اس لیے ایک اور چھوٹا سا نقطہ بتا کے آگے بات چلاتا ہوں. یا تو پریشانی سے آتے ہیں خواب, سانپ بچھو وغیرہ, یا خواب آتے ہیں جب انسان کے کو قبض ہوتا ہے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, یہ باتیں ان کی قدر کرو میرے بھائی. قبض ہوتا ہے نا جب بھی قبض ہوگا ڈرونا خواب لازمی آئے گا, چاہے آپ کتنے ہی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہو. پیٹ میں گیس ہوگی, الٹے الٹے خواب آئیں گے لازمی. میدے کا انسان کے دماغ پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے جب سوتا ہے تو, جب جاگتا ہے تو بھی پڑتا ہے, مگر وہ جو اثر پڑتا ہے نا وہ بالکل نیچرل ہوتا ہے. جب قبض ہوتا ہے نا انسان کو تو تھوڑی طبیعت چڑچڑی ہوتی ہے, بس اس سے زیادہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ بھائی پیٹ خراب ہے, ساری چیزیں. لیکن جب سوتا ہے تو ہماری جو عالم خواب ہے نا اس کی بالکل الگ لائف اسٹائل ہے, اس کا ایک الگ ہے. وہ احتجاج کسی اور طریقے سے کرتا ہے. جب آپ کے پیٹ میں گیس ہوگی تو آپ خواب میں الٹے الٹے خواب, یعنی سوتے میں الٹے الٹے خواب دیکھیں گے آپ. مجھے لوگ بڑی اہتمام سے بتاتے ہیں حضرت میری پوری بات سنیے گا, اسٹائل جیسے بہت کوئی اس کو پتہ نہیں کیا آیا خواب میں نا, کہہ رہے حضرت میں 6 مہینے سے آپ کا نمبر ملا رہا ہوں, حضرت میری پوری بات بہت غور سے سنیے گا آپ. بھائی بتا یار, اور بھی لوگوں کے فون آ رہے ہیں. نہیں حضرت, جب تک پوری کمپلیٹ نہ ہو جائے. وہ اپنی اس کو بہت اہمیت دے رہا ہوتا ہے, جیسے میں نے پتہ نہیں کیا دیکھ لیا ہے. جی فرمائیے. حضرت ہوا یوں 1951 میں میری شادی ہوئی تھی یا 91 میں شادی ہوئی تھی. پورا پتہ ہی نہیں آگے بتائے گا کیا تو بھائی, شروع کہاں سے کر رہے ہیں. پھر یہ ہوا, پھر شادی ہو گئی, پھر رخصتی ہو گئی, پھر یوں ہوا, پھر کتنے بچے ہوئے, پھر فلانا ہوا, پھر ڈمکانا ہوا, پھر ایک دن میں رات کو سویا. اب ٹو دا پوائنٹ بات ہے نا, وہ سمجھتا ہے کہ خواب میں یہ پوری کہانی کتھا سناؤں گا مولوی صاحب کو تو پھر خواب کی مولوی صاحب بہت زبردست تعبیر بتائیں گے. بیٹا تم پہ کو بہت ٹائٹ قسم کا کسی نے کچھ کیا ہوا ہے, بندہ ہے فلاں. کیونکہ وہ یہی توقع رکھتے ہیں مولوی حضرات سے کہ وہ یہ بتائیں گے. تو پوری کتھا سنا دی. پھر یوں ہوا, پھر ایک دن کیا ہوا, پھر ایک دن میرے بھائی کو مجھ سے حسد ہو گیا, پھر میرے کاروبار میں اس نے, پھر ایک دن میں رات کو سویا. اب جو ہے نا فلم شروع ہو رہی ہے یہاں. ابھی تک اس کی وہ کیا ہوتا ہے ٹیلر چل رہا تھا. تو ایک دن میں رات کو سویا ہوں تو میں نے خواب میں 3 چڑیلیں دیکھی, بڑے بڑے ناخن اور یہ اور فلانا اور چمکانا, اور یہ بلڈنگ سے گر رہا ہوں میں نیچے, گرنے سے زمین پر پہنچنے سے پہلے شکر ہے آنکھ کھل گئی ورنہ مر گیا تھا. ایسے ایسے چڑیلیں بھوت. اب وہ مجھ سے بڑی توقع رکھتا ہے کہ اب مولوی صاحب بتائیں گے. بھائی مجھے تو پہلے ہی شبہ تھا, تم نے جب بتایا نا کہ 1951 میں شادی ہوئی تھی, وہ 91 میں ہوئی تھی. 91 میں تو جس کی بھی ہوئی ہے اس کے حالات درست ہیں ہی. 91 کا تو عدد ہی کچھ بھی بنا لو آپ, ایسا نہ ہو آپ 91 کے بارے میں وہمی ہو جائیں. ایک مثال دے رہا ہوں, جن کی 1991 میں ہوئی ہے وہ ماشاءاللہ سب کچھ ہے. تو اب کیا ہوا ہے کہ وہ پھر اس نے لمبے چوڑے خواب بنا. حضرت اب آپ بتائیں. تو بھائی رات کو سونے سے پہلے 2 گولی کارمینا گرم پانی کے ساتھ کھا دیں. پھر چاہے 1991 میں شادی ہوئی ہو یا 92 میں ہوئی ہو, آئیے بھائی کو تم سے حسد ہو یا نہ ہو, بزنس تمہارا اوپر جائے یا نیچے آئے, دوبارہ وہ چڑیلیں خواب میں نہیں. رات کو 2 گولی کارمینا گرم پانی, ٹھنڈے پانی سے زیادہ اچھا اثر نہیں ہوتا. چبا کے کھائیں تو اور اچھے خواب آئیں گے. بغیر چبائے کھا لیے تو صرف چڑیلیں آنا بند ہو جائیں گی. اور اگر اچھی طرح چبا کے کھائی کارمینا بڑی زبردست چیز ہے. ویسے بھی ایک جنرل نالج کے لیے آپ کو بتا دوں, دیسی چیزیں جو ہے نا دیسی, ان میں بہت کچھ اللہ نے رکھا ہے. یہ جو کارمینا ہے نا, کارمینا جو ڈبی آرام سے مل جاتی ہے, کھانے کے بعد 2 گولی چبا کے تھوڑا سا گرم پانی سے کھا لیا کریں, اس سے جگر بہت اچھا ہو جاتا ہے انسان کا. تو اگر کسی کو کوئی بدہضمی ہے, کوئی ایسی چیز ہے, گھر میں رکھا کریں گے. کھانسی ٹھیک ہوتی ہے اس سے, بلغم ٹھیک ہو جاتا ہے, بہت ساری چیزوں میں فائدہ پہنچاتی ہے.
یہ پودینہ وغیرہ اس میں بھی، پودینہ بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، لوگ اس کو پودینے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. آج کل کتنی الرجی کی بیماری کتنی زیادہ ہے، کوئی کھانس رہا ہے، کوئی ناک سکیڑ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں، بیان سے اس کا تعلق نہیں ہے. جو پودینے کے پتے ہیں ان کو صبح کوٹ کے اس کا پانی نکال کے تھوڑا سا پی جایا کریں. خواتین کو آج کل بیوٹی کا بہت شوق ہوتا ہے نا، تو بیان خواتین بھی سنتی ہیں، بیوٹی پہ پتہ نہیں کتنے کتنے پیسے خرچ کرتی ہیں. پودینے کا پانی صبح صبح نہار کو پی لیا کریں تو رنگ بھی اس سے بہت کھل جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے کلر، چہرہ شاداب ہو جاتا ہے. لیکن وہی ہے کہ جائیں گی ڈاکٹروں کے پاس اور بیوٹی پارلر میں ایک ایک گھنٹے ڈسمبر کے ڈبے خالی کروا کے آ جائیں گے پورے. مگر جو شوہر کی بھی جیب خالی، نور پھر بھی نہیں آتا نور پھر بھی نہیں آتا. تو اللہ نے اتنے چھوٹے چھوٹے چٹکلے کچن میں ہمارے باورچی خانوں میں پیدا کیے نا، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو میں نے ان سے کیا کہا کہ بھائی میں کیا کہتا ہوں ایسے لوگوں سے کہ بھائی 2 گولی کاٹ کے نا رات کو گرم پانی سے، اس سے میدے کا نظام سیٹ ہو جائے گا تو یہ چڑیلیں اور جن بھوت سارے بھاگ جائیں گے. یہ اس کو آپ مزاح نہ سمجھیں، مزاح نہ سمجھیں، حقیقت بتا رہا ہوں کہ ڈرانے خواب اور برے خواب آنے کا ہمارے میدے سے بہت گہرا تعلق ہے. آج کل لوگ چونکہ دیر سے کھاتے ہیں کھانا اور سو جاتے ہیں، وہ ساری گیس اور بخارات چڑھتے ہیں دماغ کی طرف. کھانا ذرا جلدی کھا لیں، تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں، صحیح ہے، اور ذرا تھوڑی سی واک کریں، جب دیکھیں پیٹ اپنی مناسب ہو گیا پھر سو جائیں. اور چت لیٹنے سے بھی الٹے سیدھے خواب آتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں. آپ تجربہ کر کے دیکھیں، جب بھی آپ کو کوئی ڈرانا خواب آئے اور آنکھ کھلے تو آپ سیدھے چت ہو گئے اس وقت. کروٹ کے بل سونا پیغمبروں کی سنت ہے. قرآن میں جہاں بھی سونے کا تذکرہ ہے کروٹ کے بل تذکرہ ہے، چت لیٹنے کا کہیں بھی نہیں. قرآن کے الفاظ دیکھیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ہمارے نیک بندوں کے پہلو تہجد کے وقت میں ان کے جو پہلو ہیں وہ اپنے بستر سے الگ ہو جاتے ہیں. کیا مطلب؟ پہلے لگا ہوا کیا تھا بستر سے؟ پہلو. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یعنی پہلو بستر سے الگ ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ کروٹ کے بل ہوتے ہیں نا، تبھی تو پہلو بستر سے الگ ہوں گے. بھی جب اپنے پہلو کے بل ہوتے ہیں تو بھی اس سے پتا چلتا ہے کہ چت لیٹنا یا الٹا لیٹنا یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. تو آپ کو جب بھی کوئی الٹا سیدھا خواب آئے آپ تجربہ کر کے دیکھیں. اگر آپ کی اس دوران آنکھ کھل جائے، کیوں خواب میں تو پتہ نہیں ہوتا نا کہ خواب آ رہا ہے یہ حقیقت ہے، تو آپ دیکھیں آپ سیدھے ہوں گے، چت ہوں گے. کروٹ کے بل لیٹیں یہ خواب نہیں آئیں گے. کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب وہ تعویذ بازی اور وہ گنڈے بنڈے سب بیچ کر اسی سے فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ.